کہ آنکھیں کیسی تھی، داڑھی کیسی تھی، لباس کیسا تھا، کملی کیسی تھی، اس پر ہماری نگاہ جاتی، کیونکہ اس کے علاوہ ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ ہم حضور کی شان کو علی کی زبانی سنائیں گے۔ ہم بتائیں گے حضور کی شان میں مولا علی نے کیا فرمایا ہے۔ اور یہ میں جو جملہ چھوڑ گیا تھا واپس آ رہا ہوں، کیونکہ مجھے یاد رہتا ہے کہ درمیان میں نکلتا ہوں پھر واپس میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ دلیل میں پیش کرتا ہوں کس بات کی، کہ خدا کی قسم رسول اللہ آپ کی شفاعت فرمائیں گے جب آپ علی علی کریں گے۔ دلیل آپ مانگ رہے تھے نا، دلیل یہ کہ جب فضائل مولا کائنات کے مکمل بیان کرنے کے بعد صرف ہم ایک جملہ کہہ دیں گے نا تو رسول اللہ کی عظمت دنیا کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ وہ جملہ کیا ہے؟ مولا علی کا جملہ۔ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں علی ہوں۔ میں زمین سے زیادہ آسمان کی راستوں سے واقف ہوں، لیکن یاد رکھو انا عبد من عباد الرسول۔ بس اتنا سمجھو کہ جو کچھ میں ہوں میرے تمام فضائل کے ساتھ مجھے جب دیکھو تو رسول کی عظمت سمجھ لو کہ میں رسول کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، خدا کی قسم یہ دلیل ہے۔ جب ہم علی کے فضائل سناتے ہیں نا تو ساتھ میں ہمیں رسول اللہ کی عظمت بھی سامنے واضح طور پر آ جاتی ہے کہ ایسا علی کس کا غلام ہے؟ اس محمد کا۔ یوسف کو زلیخا نے کہا کہ تم لاجواب حسین ہو، کہا تم نے دیکھا کیا ہے؟ حسن کے سمندر کا میں ایک قطرہ ہوں۔ حسن کے سمندر کا ایک قطرہ ہوں۔ کہا وہ سمندر حسن کا کون ہے؟ کہا کہ تم نے نہیں دیکھا، نام صرف بتاتا ہوں۔ کہا اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ ہے زلیخا نے کیا کہا؟ خدا کی قسم یوسف تم سچ کہتے ہو۔ یوسف نے پلٹ کے کہا کہ تم نے کیسے تصدیق کر دی؟ کہا کہ نام میں جب اتنا حسن ہے۔ اللہ۔ تو کل کی انشاءاللہ مولا علی نے جو حضور کی شان بیان کی ہے اندازہ ہوگا تو پھر دنیا میں یہ الزام ہم پر کوئی نہیں دے گا کہ علی والے رسول کا ذکر نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہوگی کل کی مجلس میں، کل کی گفتگو میں، کہ جو آئے گا وہ یقین کر کے جائے گا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یقین کر کے جائے گا کہ حقیقت میں علی کہنے والے ہی رسول کا حق ادا کرتے۔ مصائب بھی آل رسول پر رسول اللہ کی رحلت سے شروع ہو گئے۔ اگر بی بی نے مصائب میں مرثیہ پڑھا، سیدہ کائنات نے فرمایا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیہ، بابا آپ کے بعد مصائب کے پہاڑ ہم پر توڑے گئے، اگر دن پر یہ مصائب پڑھتے تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ دنیا کو سمجھ میں نہیں آیا حضور کی جدائی سے جتنے منافق بھیڑیوں کی طرح خاموش اپنے اپنے بلوں میں چھپے ہوئے تھے سانپ، وہ سارے کے سارے نکل گئے اور حضور کی آل کے ساتھ دشمنی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بی بی نے مصائب میں یہ جملہ کیوں کہا؟ اب ذرا میں سوال کرتا ہوں امت مسلمہ سے، کوئی کہتا ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، اگر کچھ بھی نہیں ہوا تھا تو رسول کی ایک بیٹی تھی۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ، رسول کی ایک بیٹی تھی، اس کی کمر خمیدہ کیوں ہو گئی تھی؟ مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر کوئی ظلم نہیں ہوا تھا تو رسول اللہ کی ایک بیٹی 18 سال کی عمر میں اس کے بال سفید کیوں ہو گئے تھے؟ اس کو عصا کے سہارے کی ضرورت کیوں پڑ گئی تھی؟ اور تو اور میں آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، مجھے بتاؤ کہ وہ کیا ہوا تھا؟ اگر سب صحیح تھے، سب نے محبتیں کی تھی، تو حضور
کی ایک بیٹی 18 سال کی عمر میں اس دنیا سے جاتی ہے تو جانے سے پہلے وصیت کرتی ہے، ابو الحسن رات کی تاریکی میں مجھے جنازے کو اٹھانا۔ ارے یہ کیسے مسلمان ہے؟ کیا مسلمانوں سے بی بی اس قدر بیزار ہو گئی ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، تو حضور کی بیٹی کو یہ وصیت نہیں کرنی چاہیے تھی کہ مجھے اے علی صرف تم غسل دو گے، کسی کو خبر نہیں دو گے۔ معلوم ہے کہ سیدہ کی شہادت کی خبر پڑوسیوں کو بھی نہیں دی گئی تھی، کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ اب ذرا کلیجے کو آزمائیے، مولا کائنات کے صبر کو سمجھیے کہ کتنا مضبوط کلیجہ تھا علی آنسوؤں کو پیتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ کسی کو خبر نہیں ہونے چاہیے۔ بی بی نے فرمایا کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے بتائیں اگر کچھ بھی نہیں ہوا تھا تو بھی سیدہ گمنام قبر کی کیوں تائید کر وصیت فرماتی؟ مجھے بتاؤ نا، کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ چاہنے والوں کو کہے کہ میری قبر چھپا دو؟ ذرا کوئی سوچے تو صحیح۔ اور اگر کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کسی نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، تو پھر وہ رات کی تاریکی میں جنازہ، وہ قبر کو چھپا دینا، مخفی رکھنا اور رسول اللہ کے پہلو میں بھی دفن کرنے نہ دیا جائے، یہ عجیب و غریب۔ کہتے ہیں کہ وہ تو وصیت تھی، سوال یہی ہے نا کہ وصیت بی بی نے ایسا کیوں کی تھی؟ کوئی ظلم نہیں ہوا۔ حضور کی رحلت کے موقع پر بھی بی بی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے اور آنسو گرے تھے، تو حضور کی آنکھوں نے کھول کر کے پوچھا تھا، سیدہ میری لال، میری لقطہ جگر، میں ابھی زندہ ہوں، کس بات نے رلایا؟ تو حضور نے جب پوچھا تو بی بی نے فرمایا تھا، یار بابا، اے میرے بابا، کہ کوئی آنے والا ہے جو دق الباب دیتا ہے، میرا دل گھبراتا ہے، اور میں جب گھبرا کر کہتی ہوں کہ اے آنے والے لوٹ جا، میرا بابا ابھی آرام کر رہا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ چپ ہو جاتا ہے، پھر دق الباب کرتا ہے۔ یہ سنی شیعہ تمام تفسیروں تمام تاریخوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ پھر سے دق الباب دیتا ہے۔ تو بی بی فرماتی ہے کہ میرا دل گھبراتا ہے، اس لیے میرے آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، رخسار مبارک پر گرے۔ حضور نے آنکھیں کھول کے پوچھا تھا، تو حضور نے جانتے کیا کہا تھا؟ اے شہزادی، اے میری بیٹی، یہ تو تیرے در کی عظمت ہے۔ اے بی بی، یہ تیرے گھر کی عظمت ہے کہ ملک الموت بھی اجازت کے بغیر اندر نہیں آنا چاہتا، یہ تو کسی نبی سے بھی اجازت نہیں طلب کرتا ہے۔ میرا وقت آ گیا ہے بیٹی، اسے اجازت دے دو۔ اب ادھر سیدہ نے اجازت دی۔ اب ذرا سوچئے گا، ادھر تو چوکھٹ کی یہ عظمت جاتے ہوئے نبی فرما رہے ہیں، اور کچھ ہی دنوں میں اگر کلمہ کو آئے اسی دروازے میں آگ لگانے کے لیے۔ اسی ایک دروازے کو آگ لگانے کے لیے آ گئے۔ شیعہ سنی تمام تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، اسی دروازے کو آگ لگانے کے لیے جس کے لیے حضور ابھی جانے سے پہلے کہہ گئے ہیں کہ یہ ملک الموت بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا ہے، اسی دروازے پہ آگ لگانے کے لیے بی بی نے اسی لیے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر فرمایا تھا، اے آنے والوں واپس لوٹ جاؤ، تمہیں نہیں معلوم یہ دروازہ کون دروازہ ہے، یہ گھر کس طرح کا گھر ہے، یہ تو نورانی گھر ہے، یہ حسنین بھی رہتے ہیں، کہاں حسنین سمیت اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اگر وہ پہلا دروازہ نہ جلایا جاتا، مومنوں جملے کو سنو، زحمت تمام کر رہا ہوں، وہ پہلا دروازہ نہ جلایا جاتا تو جنگل میں حسین کے خیام میں آگ نہ لگا۔ اگر اس سیدہ کی پسلی زخمی نہ ہوتی تو سکینہ کے تماچے بھی نہ لگائے جاتے۔ ہاں زادار ہو، ایک مدینے کے علی میں اور کربلا کے علی میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے
کہ کربلا کے علی نے جو دیکھا اس منظر کو پہلے والے علی نے نہیں دیکھا، اسی لیے اس علی نے اپنے پوتے علی کے حق میں دعا کی تھی، اے میرے پوتے علی زین العابدین، تمہارے حوصلے کو میرا سلام۔ ارے میں نے شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی دیکھی تھی، چیخ نکل گئی تھی، کلیجہ تیرا کتنا عظیم ہے، آنکھوں سے تو دو منظر دیکھ رہا، بابا کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے چلنی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اٹھاتا ہے نگاہوں کو تو بھی دو منظر دیکھتا ہے، نو کے سینہ پہ بابا کا سر اور بے کجاوا اونٹوں پر اہل حرم کی بیٹی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی ہمیں عشق رسول اور آل رسول سے سرشار دل عنایت فرما، اس دل میں کسی بھی دشمن علی کی ذرہ برابر محبت ہے بھی تو اسے نکال باہر کر، اس دل کو خالص اپنے اور اپنے اولیاء کے نور کا مرکز قرار دے۔ الہی ہماری نسلوں کو بھی اسی محبت کی نورانیت کے ساتھ آگے بڑھنے کی سعادت عطا فرما۔ الہی و ربی و مولائی ہمارے والی وارث امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، امام مہدی کے ظہور سے کائنات میں عدل و انصاف کی حکومت کو قائم فرما، اور اس حکومت عالمی حکومت میں ہم سب کو شریک اور حصے دار فرما۔ جتنے بھی اہتمام کرنے والے ہیں، جتنے بھی انتظام کرنے والے ہیں، شرکت کرنے والے ہیں، آج کی اس مجلس میں جتنے لوگوں نے پڑھا ہے، سنایا ہے، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں بہترین اجر سے مالا مال فرما، ہر بلا سے دنیا کے تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو محفوظ فرما۔ الہی و ربی و مولائی ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کوئی اذان دے اور انشاءاللہ آپ لوگ تیار ہو جائیں، میں نے آپ سے وعدہ لیا ہے اور آج آپ وعدہ پورا کر کے یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ۔